لائف ڈیجیٹل نیوز کی طرف سے آپ کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری، اور میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے عید الفطر کی خوشیاں تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو مبارک ہوں۔ عید الفطر کے خوشی کے اس موقع کے اوپر ہمیں اپنے ارد گرد مظلوم، پسے ہوئے، بے بس اور بے کس مریضوں کو بھی اور لاچار لوگوں کو بھی اپنی عید کی خوشیوں میں انہیں ضرور شامل کرنا چاہیے۔ یہ ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ عید کے موقع کے اوپر اس سعادت سے ضرور فیض یاب ہوں گے، اور آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ماہ صیام کی تکمیل کے بعد عید کے یہ پرمسرت لمحات تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر ہم منا رہے ہیں جب 75 سال کی تاریخ میں پہلی بار خوراک اور ادویات اس کی فراہمی حکومت کے لیے نہ صرف ایک چیلنج بن چکی ہے، بلکہ گزشتہ ایک سال میں آنے والی موجودہ حکومت جو رات کی تاریکی میں اسی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اقتدار میں داخل ہوئی، جس سپریم کورٹ کے حکم کو آج یہ ماننے سے انکار کر رہی ہے، اور یہ وہ حکمران اور حکومت ہیں جنہوں نے آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ یہ ان کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ ریاست کے شہریوں کو خوراک کی فراہمی اور دواؤں کی فراہمی، علاج معالجہ اور ان کے جان و صحت کی دیکھ بھال یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ وفاقی سطح پر بھی اور صوبائی سطح پر بھی ہمارے صحت کے اداروں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، بلکہ صحت کے ادارے بالخصوص سندھ میں تو باضابطہ اطفال بنے ہوئے ہیں۔ سول اسپتال کراچی جو محکمہ سے سندھ کا صوبے کا سب سے بڑا تدریسی ہسپتال ہے، وہاں پر آج کل کوئی مستقل انتظامی سربراہ نہیں ہے، حالانکہ انتظامی سربراہ کی تقرری ریٹائر ہونے والے سربراہ سے پہلے کی جانی چاہیے۔ یہ حکومتی ذمہ داری تھی اور یہ سیکریٹری صحت کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس بات کو یقینی بناتے، لیکن بڑا عجیب و غریب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ریٹائر ہونے والی خاتون ڈاکٹر روبینہ بشیر جاتے وقت اپنے انتظامی اختیارات کا چارج AMS جنرل، یعنی جو ان کے بعد کلیدی اسامی کے سینئر ترین افسر ہیں، ان کے سپرد کرتی ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر
یہ احکامات اور حکم جو کہ چیف سیکریٹری سندھ کی جانب سے جاری ہونے چاہیے، آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک سیکشن افسر ایک ایسے سابق ضلعی صحت افسر کو اضافی چارج سول اسپتال کا سنبھالنے کا حکم دے رہا ہے، جو کہ خود جونیئر پوزیشن میں ہے اور وہ یہ احکامات جاری نہیں کر سکتا ہے، اور نہ سیکریٹری صحت ایسے کوئی احکامات جاری کر سکتے ہیں۔ ایسے احکامات کا اختیار کلی طور کے اوپر چیف سیکریٹری سندھ کے پاس ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ محکمہ صحت وفاق کے اندر عبد القادر پٹیل صاحب کی راج دہانی ہے، وہ اس کو شیر شاہ اور بلدیہ ٹاؤن کے بازار کی طرح اور کچی آبادیوں کی طرز کے اوپر چلا رہے ہیں۔ انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ پی ایم ڈی سی، وہ ریگولیٹری اتھارٹی کے کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ کون اور کس کیڈر کے آدمی کو اسے چلانا چاہیے، انہوں نے یہ سب کچھ اپنی ذاتی وراثت سمجھ کر جس طریقے سے ان قانونی اور آئینی اداروں کو کمزور کر رہے ہیں، 75 سالہ تاریخ کے اندر ایسی کوئی مثال دیکھنے میں نہیں آتی۔ اور فیورٹزم کی تو انتہا ہے کہ جونیئر ترین افسروں کو سینئر اسامیوں کے اوپر وفاقی وزارت صحت میں اس وقت لا کر لگا دیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ کوئی ایک ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر جو کہ ضلعی صحت افسر تھرپارکر لگائے گئے تھے، ڈاکٹر سریش یا سریش جو بھی ہے، جو کہ ضلعی صحت افسر کے فرائض سر انجام نہیں دے سکے، انہیں صوبے کے سب سے بڑے تدریسی اسپتال سول اسپتال کراچی کا عارضی انتظامی سربراہ بنانا، بھائی یہ کیا کسی کی ذاتی کھیتی باڑی ہے کہ جس کو چاہا کمدار لگا دیا؟ اور بھائی یہ قانونی ادارہ ہے، یہ آئینی ادارہ ہے، اس میں جو ایکٹ ہونا ہے، جو کہ امور سر انجام دیے جانے چاہیے، وہ قانون قاعدے کے مطابق انجام دیے جانے چاہیے۔ یہاں پر تو عجیب و غریب صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ سندھ سروسز اسپتال کراچی، جو کہ محکمہ صحت کے ملازمین اور افسران کے علاج معالجے کا واحد سرکاری اسپتال ہے، وہاں پر ایک کرپٹ ترین، مشکوک اور متنازع اکاؤنٹ اسسٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کو لا کر لگا دیا گیا ہے، جو کہ مبینہ طور کے اوپر بجٹ ہڑپ کرنے کے سنگین الزامات میں ملوث ہے۔ اور ایسے ہی اسی طرح سے نرسنگ ڈائریکٹوریٹ کے اندر چھانٹ کر ایسے لوگوں کو لا کر لگایا گیا ہے کہ جو نرسنگ کی تعلیم و تربیت کے ریگولیٹری ادارے کو قانون قاعدے کے مطابق چلانے کے بجائے اپنی نااہلی اور بدنیتی سے اس کو مزید تباہ کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ اور نرسنگ مافیا کے اندر شیر محمد خان یوسف زئی ایک کھلے ڈان کی طرح معروف ہیں۔ ان کے اسکولوں کے لیے جو اعزازات سرکاری جامعات کی طرف سے کانوکیشن کے موقع کے اوپر دیے گئے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان کے اسکولوں کی وہ کون سی خصوصیت تھی کہ جس کی بنا کے اوپر ان کو اعزازات سے ان کے اداروں کو نوازا گیا، جبکہ معائنہ ٹیموں کے مطابق ان کے تو اسکول ہی اہلیت اور معیار کے مطابق نہیں تھے کہ ان کو الحاق دیتی پاکستان نرسنگ کونسل۔ لیکن یہ سارا فراڈ کا کھیل جو کہ رشوت کی بنیاد کے اوپر اور واسطہ داری کی بنیاد کے اوپر چل رہا ہے۔
یہ سارا ایک ایسا کھیل تماشا ہے کہ محکمہ صحت میں ادویہ ساز ادارے بند ہو رہے ہیں اور اسکلڈ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے خام مال کا ملک میں نہ آنا ابھی تک ایک مسئلہ ہے۔ موجودہ گورنمنٹ ڈالر تو قابو کر نہیں سکے ہیں اور ڈالر بے قابو ہے۔ بین الاقوامی دوا ساز ادارے اپنے ادارے بند کر کے ملک چھوڑ کر آپ کا جا چکے، اور آپ کے جو ادارے اس وقت اپنی رپورٹس دے رہے ہیں اس میں تو کوئی بیرون ملک کا سرمایہ کار یہاں آ کر سرمایہ کاری کر ہی نہیں سکتا ہے۔ حیرت تو اس بات پر ہے کہ یہ کون سی جمہوریت ہے جہاں پر مجرموں نے بیٹھ کر اپنے کیسز خود ڈیسائیڈ کیے ہوں، خود قوانین میں ترمیم کی ہو، یعنی میں خود ہی منصف، میں خود ہی ملزم، میں خود ہی مجرم۔ ایسی مثال تو دنیا کی کسی جمہوریت میں آج تک نہیں دیکھی گئی ہے۔ لیکن یہ کھیل تماشا کب تک چلے گا؟ میرا خیال یہ بہت خطرناک رجحان اور بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اگر جس روز عوام نے اپنی اس سیاسی قیادت کی تقلید کرتے ہوئے اپنی عدالتیں لگانی شروع کر دیں تو پھر صورتحال کسی کے قابو میں نہیں رہے گی۔ لہٰذا وہ تمام مقتدر قومی اور آئینی اداروں کے ذمہ داروں کو سنجیدگی سے اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ قانون اور آئین کی حکمرانی کو باقی رکھا جائے۔ اگر قانون اور آئین کی حکمرانی اس ملک میں باقی نہیں رہی تو پھیلنے والی انارکی کو قابو کرنا پھر کسی کے بس میں نہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ہیلتھ ڈائری کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔